صدیق اکبر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے ہر وقت ہر دم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ صدیق اکبر کے احسانات مسلمانوں پر بہت زیادہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خلافت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ حضور نے صحابہ کا سب سے پہلے امام صدیق اکبر کو بنایا۔ صدیق اکبر کی نیکیوں کا اندازہ معلوم، ان کا مقام و رتبہ تمہیں معلوم کہ صدیق اکبر کا مقام و رتبہ وہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد حضور کی امت میں سب سے پہلے کسی کا مقام و رتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کیا بتاؤں، خود حضرت عائشہ صدیقہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہے، میں بھی بازو میں لیٹی ہوئی ہوں، تارے آسمان پر چمک رہے ہیں اور میں نے سوال کیا، اے میرے کریم آقا، کیا تمہارے صحابہ میں سے کسی کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، ہاں ان تاروں سے بھی زیادہ ایک صحابی کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ مچل کر پوچھتی ہیں، اے میرے کریم آقا بتاؤ تو صحیح، وہ کس صحابی کی نیکیاں ان تاروں سے زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ مچل جاتی ہیں اور پوچھنے لگتی ہے، اے میرے کریم آقا، میرے بابا جان کے بارے میں کیا ہے؟ میرے بابا جان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے، یعنی صدیق اکبر کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ، حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ایک طرف رکھو اور صدیق اکبر کی ایک نیکی جو حضرت عمر فاروق کی ساری زندگیوں کی نیکیوں سے بڑھ جائے گی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام اور رتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اور آج لوگ ان کی افضلیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں، آج لوگ ان پر باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی بات کرنے والا، کوئی اس کی اوقات ہے جو صدیق اکبر کی شان پر انگلی اٹھا سکے؟ خدارا مسلمانوں، اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ حشر کے میدان میں صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہونے کی تمہاری اوقات نہیں رہے گی۔ وہاں پر کیا چہرہ رہے گا؟ کیا تمہاری زبان وہاں پر کوئی گواہی دے سکے گی؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی چہرہ نہیں ہوگا خدا اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اور یہاں پر ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ بھی میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتاتا چلوں۔ مسلمانوں، بہت سارے لوگ آج مسلمانوں میں پھیلے ہوئے کہ حضور کچھ جان نہیں سکتے، حضور کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اب بتاؤ، حضرت عائشہ نے جب حضور سے پوچھا نا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اس سے بھی کسی کی نیکیاں زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر ذرا سوچ کر دیکھو، ایمان کی نظر سے دیکھو، معلوم ہوگا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے آسمان میں جتنے تارے ہیں ان ساری گنتی مجھے معلوم ہے، پھر اس کے بعد فاروق اعظم کی نیکیاں کتنی ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے، پھر ان نیکیوں کا مقام اور رتبہ حضرت ابو بکر کی نیکی کے سامنے کیا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کچھ جان نہیں سکتے، حضور کو کچھ معلوم نہیں ہے، حضور کو کچھ علم نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا سیکھو۔ صدیق اکبر کی شان اور ان کا مقام و رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی ان کے بارے میں اگر اپنے لفظ کھول رہا ہے، اپنی زبان نکال رہا ہے، تو بس اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ کوئی ان کے مقام و مرتبے کو جان ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنی اوقات کو دیکھ لیں، اپنی زبانیں کھولیں، اپنی اوقات بھول جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے حشر کے میدان میں تمہیں اپنے لفظوں کا جواب دینا پڑے گا، وہاں تمہارا چہرہ لے کر جانا پڑے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنی زبانوں کو روک لو اور حشر کے میدان کو یاد کر لو، کیا تمہارے پاس وہاں جواب ہوگا؟ سنیوں میں اتنے روافظ پیدا ہو گئے کہ اپنے آپ کو مولائی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہیں ہو سکتے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ نہیں ہو سکتے، شیخین کی شانوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر حضرت علی کے فرمان کو بھی نہیں مانتے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کیا ہوا تھا جب صدیق اکبر نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی بتاؤ، تم مسلمانوں کو کمزور نہ پڑنے دینے کے لیے کیا تم میری مدد نہ کرو گے؟ اسی وقت میں حضرت علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، ہم مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں
اور صدیق اکبر کے ہاتھوں میں حضرت علی نے اس وقت میں بیعت کر لی۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا آج کے یہ روافظ جو حضرت علی کا دم بھرنے کی بات کرتے ہیں مگر یہ حضرت علی سے بھی محبت نہیں کرتے؟ اگر ان کو حضرت علی سے محبت ہوتی تو حضرت علی کے اس فرمان سے بھی محبت کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ جب اس فرمان پر وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں پھر اپنے آپ کو مولائی کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والا کہنا چھوڑ دو۔ ہاں، اصل تو مولائی وہی ہے، اصل تو وہی لوگ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں جس نے صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانا، جس نے حضرت مولا علی کے فرمان کو تسلیم کر لیا، یہی حضرت مولا علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر شرم کرو، جس وقت حشر کے میدان میں حضرت علی کا سامنا ہوگا اور حضرت علی تمہارا دامن پکڑ کر پوچھیں گے، بتا کب میں نے تجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ میری محبت بھی کرنا، صدیق اکبر کے خلاف بات بھی کرنا؟ بتا میں نے کب یہ تجھے پڑھایا تھا کہ تو میرے سے محبت بھی کر اور صدیق اکبر کی افضلیت پر بات بھی اٹھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کیا تمہارے اس وقت میں تمہاری زبانیں کھلے گی؟ خدارا اب بھی وقت ہے، اپنی جان جانے سے پہلے